کا ماضی میں بھی اسی طرح جانتا تھا، حال میں بھی جانتا ہے اور مستقبل میں بھی ہر چیز کا جاننے والا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس بابرکت عظمت والی کتاب عطا کی۔ اگر آج اس قرآن پر ہم ایمان رکھیں اور اس کی معلومات حاصل کریں تو ہم دیکھیں گے کتنے لوگ اسی قرآن کریم کو بہانہ بنا کر اپنے مطلب کی آیتیں لے لیتے، کیونکہ بعضے تو ایک آیت میں بھی پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، آدھی لے لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے۔ کچھ تو وہ تھے کہ بعض آیتیں لے لی بعض چھوڑ دی، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی آیت کا ایک حصہ لے لیا اور اس کے آگے کے الفاظ چھوڑ دیے یا اس کے پیچھے کے الفاظ چھوڑ دیے۔ ایسے بد نصیب آج دنیا کما رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں، قرآن کے احکامات بیچ رہے ہیں۔ ایک دور تھا یہودیوں کا، وہ یہ کام کرتے تھے، قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا جیسے بنی اسرائیل کریں گے ویسے ہی تم کرو، اور وہ تو کر چکے سارے بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل وہ کر چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل جو کام کر چکے اور میں تم بھی کروں۔ اس کے آقا تو میں تمہارے بعد والے بھی تو میری امت ہے۔ ایسے بیہودہ اشعار شادیوں میں کہ جو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے، وہ گانا سن رہے ہیں۔ وہ بات میں اپنی بہن کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اپنی والدہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اور دیگر خواتین رشتہ دار خاندان یا غیر عورت کے سامنے بھی میں بات نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک دفعہ میرے سینے سے لگ جا۔ یہ گانا سن رہے ہیں بیٹھ کر، یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن گانا بیٹھ کے سب سنیں۔ کیا میں سوچتا رہا کہ کیا ہو گیا، غیرت کہاں چلی گئی؟ اب بھی شادیوں میں اتنے ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں، پھر بھی ہمیں نصیحت نہیں ہوتی، وہی ہنگامہ، آتش بازی، فائرنگ۔ میں تو سوچا اب شادی میں جانے چاہیے، اگر نکاح پڑھانا ہے، نکاح پڑھانا بھی چھوڑنے کا، خود تو بچے ہیں، جو نہیں بچنا چاہتا نہ بچے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اگر ہم پچھلی امتوں میں ہوتے کتنے برے عذاب میں عذاب۔ یہ تو صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچے ہوئے اور حضور کی امت میں۔ آج جو آیت کریمہ کا نمبر ہے 27واں پارہ ہے سورہ حدید، اور
آیت نمبر 28، یا اللہ پارہ 27 ہے، آیت 28، سورہ الحدید۔ حدید یہ ایک حدید ٹاؤن بھی ہے اسٹیل میں ملتا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے نا کہ حدید کا معنی ہے لوہا، لوہے ہی ہوتا ہے نا، اسٹیل یعنی لوہے کے حوالے سے ایسی چیزوں پر جن کو لوہا کہا جاتا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ حدید لوہے والی سورت، سورتوں کے نام بھی مسئلہ حل کر دیں، یہ اللہ کی ایسی کتاب، اور اسی قرآن کریم میں موجود ہے لوہا تمہیں فائدے کے لیے اتارا گیا۔ یہ مولوی بڑے زور سے پڑھتے ہیں، شور سے پڑھیں، ہاں جی لوہا فائدہ دیتا ہے، ارے ظالموں لوہا فائدہ دیتا ہے، اور جس نبی پہ قرآن اترا ہے وہ فائدہ نہیں، وہ نبی اس کا کلمہ پڑھو جن کے صدقے قرآن ملا، رمضان شریف ملا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، فرمایا وہ فائدہ نہیں دے سکتے، اور اللہ نے فرمایا لوہا ہم نے نازل کیا ہے، آسمانوں سے نازل کیا، نیچے سے نہیں نکالا، جیسے آلو آ گئے، سبزیاں آ گئی، فرمایا لوہا نازل کیا ہے اور فائدے مند ہے، ظالموں لوہے کا فائدہ مان لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں۔ سورہ حدید میں یہ انشاءاللہ موضوع ذرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی